شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ نعیم زبیری سے خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبریں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس کی وبا سے مزید 65 اموات ہوئی ہیں، جبکہ مزید 4728 افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے قومی سطح پر قانون سازی کی ہدایت کی ہے۔ مشیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں اقتصادی ترقی کے فروغ کے لیے تاجر برادری سے تعاون جاری رکھے گی۔ جرمنی قابل تجدید توانائی کے ذرائع کے لیے پاکستان کو 40 لاکھ یورو کی تکنیکی معاونت فراہم کرے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 4728 مریضوں میں کورونا وائرس کی تشخیص کے بعد اس وبا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 1,03,671 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں کورونا وائرس کے 38,903، سندھ میں 38,108، خیبر پختونخوا میں 13,487، بلوچستان میں 6,516، اسلام آباد میں 5,329، گلگت بلتستان میں 932 اور آزاد کشمیر میں 396 مریض ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 65 اموات کے بعد اس وبا سے جاں بحق ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 2,067 ہو گئی ہے۔ اب تک 34,355 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 4 رکنی بینچ نے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے قومی سطح پر قانون سازی کی ہدایت کی ہے۔ آج اسلام آباد میں کورونا وائرس سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کرتے ہوئے عدالت عظمیٰ نے مارکیٹیں ہفتہ اور اتوار کو کھولنے سے متعلق اپنا سابقہ حکم واپس لے لیا۔ بینچ نے کہا کہ یہ عید الفطر کے تناظر میں تھا۔ یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مارکیٹوں اور دکانوں کو کھولنے سے متعلق فیصلہ کریں۔ عدالت نے ٹڈی دل کے حملوں سے ہونے والی تباہی کا بھی نوٹس لیا۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے کہا ہے کہ حکومت آئندہ بجٹ میں کاروباری طبقے کی تجاویز پر بھرپور توجہ دے رہی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں کراچی کی تاجر برادری کی بجٹ تجاویز پر غور کے لیے چیئرمین بزنس کمیونٹی سراج قاسم تیلی اور ایوان صنعت و تجارت کراچی کے نمائندوں کے ساتھ ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ مشیر خزانہ نے کہا کہ حکومت ملک میں کاروبار کے فروغ، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور معیشت کی ترقی کے لیے کاروباری طبقے سے تعاون جاری رکھے گی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے سرکاری اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے انفارمیشن اور ٹیلی مواصلات کی جدید ٹیکنالوجیز اپنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں بحری امور کی وزارت کی ویب سائٹ کا اجرا کرتے ہوئے کہی۔ صدر نے کہا کہ سوشل میڈیا کے ذرائع تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور سرکاری دفاتر کو ان ذرائع کے مؤثر استعمال کے ذریعے عوام کو آسان رسائی کی فراہمی یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ وزیر مواصلات مراد سعید نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے لوگوں کو سماجی اور اقتصادی انصاف فراہم کرنے کی بنیادوں پر کھڑی ہے۔ آج اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نظم و نسق میں شفافیت پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ حکمران اپنے تجارتی مفادات آگے بڑھانے کے لیے سیاست میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں مخصوص تجارتی طبقوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے سبسڈی دی گئی۔ سامعین، وزیر اعظم عمران خان اس وقت اسلام آباد میں کورونا کی صورتحال کے حوالے سے اظہار خیال کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو براہ راست سنواتے ہیں۔ کورونا وائرس ایک ملک میں پھیلتی ہے، جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو وہ اس کا جو پھیلاؤ ہے، جس تیزی سے وہ پھیلنا چاہیے، وہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ جدھر جدھر لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں تیزی سے پھیل جاتی ہے۔ جب آپ لوگوں کا جمع ہونا بند کر دیں اور لوگوں کا باہر نکلنا بند کر دیں تو وہ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ اب ہم نے لاک ڈاؤن کیا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم آپ کو سب کو پتہ ہے، اور خاص طور پہ جو میرے جو محنت کش لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو دہاڑی دار ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ایک بڑا مشکل وقت سے لوگ گزرے ہیں۔ بے روزگاری کی انتہا ہے، اور جو دہاڑی دار ہیں ان کے گھروں میں بھوک ہے۔ مشکلوں سے ہم نے، جو اللہ کا کرم ہے کہ بہت زیادہ پیسہ بڑے کم وقت میں بڑے لوگوں کو ایک شفاف طریقے سے ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا، جس کی وجہ سے وہ مسئلے نہیں لوگوں کے آئے جو کہ اور دنیا کے اندر آ رہے ہیں، اور غریب ملکوں کے اندر آ رہے ہیں۔ اب ساری دنیا نے لاک ڈاؤن کھول دیا، کیونکہ امیر ترین ملک بھی یہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں
کہ لاک ڈاؤن ایک ملک زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ لاک ڈاؤن کے جو اثرات آپ کی معاشیت پہ پڑتے ہیں، جو لوگوں پہ پڑتے ہیں، جو بے روزگاری ہوتی ہے، جو اور غریب ملکوں میں جو بھوک ہوتی ہے، جو غربت بڑھ جاتی ہے، اب کوئی بھی دنیا کا ملک جدھر بہت زیادہ اموات ہو چکی ہیں، امریکہ جیسے ملک میں جدھر 1,00,000 لوگ سے زیادہ کرونا میں مر چکے ہیں، ادھر بھی انہوں نے، آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹی وی پہ بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ ملک کھول دیا انہوں نے ایس او پیز کے ساتھ۔ ایس او پیز کا مطلب یہ کہ انہوں نے پھر بھی کہا ہم مجبوری میں ملک کھول رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کورونا کی صورتحال کے حوالے سے براہ راست مخاطب تھے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔